اپنے جہاں کوئی استاد شاگرد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، خاوند بیوی کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، اللہ کے واسطے زبان اسے احتیاط سے استعمال کرو، اسے خوبصورت کر کے استعمال کرو. کبھی وہ اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگ لو، توبہ کرو، اللہ بھی معاف کر دینے والا ہے. اور تمہارے آگے شادیاں ہونے والی ہیں یا کہیں کہ ہو چکی ہوں گی، سب سے اہم رشتہ جس پر قرآن نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے. سب سے اہم رشتہ جس پر اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں، دوبارہ سن لو، سب سے اہم رشتہ جس پر سینکڑوں آیات ہیں وہ خامد اور بیوی ہے. ماں باپ کے لیے چند، اولاد کے لیے چند، بہن بھائیوں کے لیے چند، باقی رشتوں کے لیے تھوڑے تھوڑے اشارے، وراثت کے لیے 2 رکن، اور خامد اور بیوی سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ نسل کی بنیاد ہیں. اگر یہ بگڑ گئے، اگر یہ ٹوٹ گئے، شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، روزانہ. جیسے آج ہم نے خیر کی کچہری لگائی، وہ روز شر کی کچہری لگاتا ہے. کہتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ سارے کارگزاری سناتے ہیں، چوری کرائی، ڈاکہ ڈلوایا، بدکاری کروائی، لڑائی کروائی، قتل کروایا، کفر کروایا. چپ کر کے سنتا رہتا، ہاں ایویں سر ماری رکھ لا. ایک پیچھو بھیڑ تجھے شیطان کھڑے ہوتے ہیں، جی میں میاں بیوی نو لڑایا، اچھل پڑتا، کہتا واہ واہ کام تو کر گیا، گاں جا. اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنے پاس بٹھا کر کم بختو کم تا اے کر کے تسی کی کر کے آئے. اس لیے میں کہ سینکڑوں آیات ہیں اس پر، سینکڑوں، کہ یہ رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے خامند اور بیوی، آدم اور حوا، اور آخری رشتہ بھی ہے خامند اور بیوی. جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں یہ رشتہ بری طرح پس رہا ہے. کبھی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی میاں بیوی کے اپنی طرف سے، کبھی گھر کے اندر ساس بول رہی ہے، سسر بول رہا ہے، نند بول رہی ہے، دیور بول رہا ہے، ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا تھا، اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ میں اپنے حدود کا نہیں پتہ. آنے والی لڑکی یہ حق لے کر آتی ہے کہ اگر میں صاحب جائیداد ہوں تو میں اس کو الگ گھر میں اتاروں. وہ یہ حق میرے اللہ نے رکھا ہے کہ آنے والی بچی کا الگ گھر ہونا چاہیے جس میں ایک نئی زندگی شروع ہو. بیچ میں یعنی کہتا لچ تلن والا جو ہوتا، بیچ میں یہ ادھر سے کوئی مشورے دے رہا ہے، کوئی ادھر سے، یہ نہ ہو. ایک زندگی چلے. اگر اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو ایک کرائے پر گھر لے کر دوں. اگر یہ بھی میری استطاعت نہیں ہے تو پھر میں اسے ایک گھر میں پورشن الگ دوں جس میں وہ اکیلی اپنا کام کرے. اگر یہ بھی نہیں ہے، ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ لڑکی کا فرض حق ہے، فرض حق ہے. اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو وہ تسبیح پڑھتے روزے رکھ، کسی دی دینوں برباد نہ کر. میرے بچوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. مسلمان سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا ہے. مسلمان اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل سے نفرت ہے. اور انسان کی فطرت ہے بخیل، مال کا جوڑنا. میرے اللہ کو سخی پسند ہے. سامری وہ جادوگر کہلاتے ہیں، انہوں نے بچڑا بنا کے پوجا کروا دی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے قتل ہو گئے. سامری بھی آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلاؤ تلوار. جبریل آ گیا، یا کلیم اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سامری کو کچھ نہ کہو، آپ ہی مر جائے گا. وہ کہنے لگے بڑی بوڑھے ایسے تھا، سارا کام کرا تھے، ان کو میں معاف کیتا. تو اللہ تعالیٰ جبریل کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کم وقت سخی ہے اور سخی کو قتل مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میں اس کو ویسے ہی مار دوں گا. اس کے کفر کے باوجود اس کی سخاوت اس کو قتل سے بچا. تو بچوں سخی بنو، اللہ سے مانگو اللہ تمہیں سخی دل عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں. یہ میری ناراضگی کی نشانی. ما علامت و سخط، یا اللہ تیرے ناراضگی کی نشانی کہ امطر علیہم ابان حسادہم وامنہ ابان زرعہم، بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں. واجعل الملک فی صفحائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں.
والمال فی بخلاء، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں. ایک ہوتا بخیل، اوروں پہ خرچ نہیں کرنا، اپنوں پہ کرنا ہے تھوڑا بہت. ایک ہوتا شحیح، اے بخیل دا دادا ہے، یہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، کم وقت گنی ہی جانتا ہے، بس لاکھ ہو گیا تھے، کروڑ ہو گیا تھے، ارب ہو گیا تو دنیا نو کھوا کے آپ کا برج جا پاؤں. تو اللہ نے بخیل کہا بخل سے دور ہو. شح تو بخل سے بھی بڑی برباد والی. مسلمان نہ بخیل ہوتا ہے نہ سخی ہوتا ہے. سخاوت اللہ کو پسند. صحابہ اللہ کے نبی کی بیگمات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے کون آ کے ملے گا، یعنی آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے کون آپ سے ملے گا؟ کہ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں، جس کے ہاتھ زیادہ لمبے. تو اب ساری نا بیگمات اپنے ہاتھ ملانے لگی. 9 بیویاں تھیں تو جوڑ جوڑ کے بھی کس کے لمبے کس کے لمبے. وہ حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، وہ تو ویسی چھوٹی تھی. تو پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہو کے دے رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی. تو آپ کے بعد آپ کی بیگمات میں حضرت زینب جا کر ملی آپ سے، چونکہ وہ سب سے پہلے وفات پر سب سے بڑی سخی تھی. سب سے بیگمات میں سب سے زیادہ ان کے اندر سخاوت تھی. تو سخی بنو، بخیل نہ بنو، جس میں معاف اور کچھ نہیں تمہارے پاس تو معاف کرنا سیکھو. یہ بہت بڑی سخاوت ہے. ایک صحابی نے تہجد میں دعا مانگی، یا اللہ پیسہ تو ہے نہیں، تیرا نبی آندا سخاوت کرو، جس میری بے عزتی کی تھی میں سارے انہوں معاف کی تھی، میری یہ ہے سخاوت. تو جب فجر کی نماز ہوئی تو آپ نے فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا بھائی؟ تو اب سارے چپ، کوئی بھی نہیں بولا. اس کو بھی خیال ہی نہیں ہے کہ میں کوئی صدقہ کیتا ہے. آپ نے پھر فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ. پھر آپ نے کہا بھائی اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر ان کو وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ وہ مجھے جوش آیا تھا، پیسہ تو ہے نہیں تو سخی کے میں بڑھا. میں کہا یا اللہ میری عزت دا صدقہ، جس نے میری بے عزتی کی سب معاف. تو میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا. اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بندے کو بتا دے میں نے تیرا صدقہ قبول کیا ہے. تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو، جس میں اور کچھ نہیں، معاف تو کر سکتے. کسی طرف سے بدتمیزی ہے جانے معاف کر دو، درگزر کرو. میرے نبی کا فرمان ہے ثلاثۃ اقسم علیہن، میں قسم اٹھاتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں تم معاف کرو، عزت گھٹے تو مجھ سے لے لے. معاف کرو، عزت گھٹے مجھ سے لے لے. یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں جس سے میرے آپ کے گھر کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے اور انتہائی خوبصورت ہو سکتی. اللہ نے ہمارے پورے پاکستان میں ایک ظلم ہے بچیوں پر، وراثت نہیں دیتے ماں باپ. نہ ماں باپ دیتے ہیں، ماں باپ مر جائیں تو بھائی نہیں دیتے. ہمارے ذمہ داروں میں تو وہ فرضی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے، اندر ہی انگوٹھے لگوا کے وہ زمین اپنے نام کر لیتے ہیں. اور خود والدین کہتے ہیں لہ ساڈی زمین نہ جوائی کھاون، کیوں کھاون؟ وہ بے وقوف تیری بیٹی جا رہی، لہ ساڈا جوائی ساڈی زمین لے جاوے. یہ میرے دیس کی جہالت ہے، یہ میرے دیس کی جہالت ہے. میرے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی بیٹھا کے رخصت کر دیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا اگر ایک بھی ہے تو جنت میں ساتھی ہوگا. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا، ان کو باعزت رخصت کیا، تو جنت اس پہ واجب ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہنوں کا حق رکھا ہے. لیکن میرے پورے دیس میں بہنوں کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا. میری آواز بہت دور تک جا رہی اس کیمرے کے ذریعے، کان میں پڑ جائے تو اللہ کے واسطے اسی دودھ کو پی کر تیری بیٹی جوان ہوئی ہے جس کو پی کر تیرا بیٹا جوان ہوا ہے. اسی پانی سے تیری بیٹی بنی ہے جس سے تیرا بیٹا بنا ہے. ایک چھت، ایک تھالی، ایک پیالی میں سب کچھ دے کر اور پھر یوں ظلم و ستم کہ کوئی نہیں بتائیں. ہمارے پنجابی میں، ہمارے علاقے میں جہیز کو داج کہتے ہیں. داج تینوں داج دے چھڑیا، بس بس ہوں اور کاشا نہیں ساڑھے کول. یہ ظلم و ستم میرے دیس کا اجتماعی ظلم ہے. اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور مدد اٹھ جاتی. میں ہر دفعہ ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. میں رائمنڈ پڑھتا تھا، جس استاد سے میں نے قرآن سیکھا اور پڑھا، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے گیا گھر کے باغ کی. میں نے کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں. فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے آم. میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. تو اب میرے استاد کا سوال سننا. کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا ہے؟ اگر دیا تھا تو یہ شہد حلال ہے، اگر نہیں دیا تو یہ حرام ہے.
تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، 2 بھائی، صرف 2 بھائی۔ کہنے لگے اچھا تو پھر تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں اس لیے پیدا ہی کوئی نہیں ہوا اور میں نے کی پتہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اتنی تحقیق کے بعد ایک شیخ، اس وقت 10 روپے کی بوتل آتی تھی، انہوں نے اسے قبول فرمایا کہ غلط لقمہ اندر جاتا تو کیا کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے وہ یوں تحقیق کرتا ہے، اور بچیوں کا حق کتنا ضروری ہے کہ نہ دو تو سارا رزق حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وہ میرے نبی کے بتائے ہوئے دروس زندگی ہیں جس سے تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی، عالی شان بنے گی۔ جھکنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، امت بن کے چلنا سیکھو، فرقوں میں مت بٹو، سیاسی جماعتوں کا حصہ مت بنو، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو، کسی مذہبی ایسی جماعت جو تمہیں لڑا دے بھڑا دے اس کا حصہ نہ بنو۔ تم ہمارا سرمایہ ہو، تم ہماری دولت ہو، تمہیں ضائع کرنا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے۔ اور میں کیسے اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے کہ کس طرح میری نسل کو برباد کر رہے ہیں سیاست کے نام پر، مختلف شکلوں کے نام پر۔ بچوں، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نفرت کا شکار ہو جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم دست و گریباں ہو جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھول جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے خلاف ڈنڈے اٹھانا شروع کر دو، لڑائیاں شروع کر دو۔ اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم مت کرو، ہو تم جس بھی فرقے کے ہو اسے اپنے دل میں رکھو، اسے اپنی بنیان بناؤ، اپنا چولا اپنا کرتا محمدی بناؤ، امت بن کے اپنا تعارف کرواؤ۔ میرا تعارف ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ میرا تعارف ہے، یہ میرا تعارف نہیں ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ یہ تعارف میں تعفن ہے، اس میں آگ بھری ہوئی ہے، اس میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ جو اس نفرت کو بھڑکا رہے ہیں وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں جو امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ سیاستدان بڑے دہشت گرد ہیں جو میری اس نسل کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تم سیاست کرنی ہے تو علم کے ساتھ کرو، علم والے بن کے دکھاؤ، استادوں سے محبت کرنے والے۔ اتنے استاد کو قرب دو کہ تمہارے جانے کے بعد اسے یاد رہے کہ میرا شاگرد ہے، میرا شاگرد ہے۔ اتنا قرب دو، اتنی محبت دو کہ وہ انہیں یاد رہے کہ ہاں یہ میرا شاگرد ہے۔ اور استاد کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں تمہیں کتاب نہیں لے جائے گی، استاد کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں تمہیں ریسرچ نہیں لے جائے گی، جہاں تمہیں ڈگری نہیں لے جائے گی۔ یہ سیاست کھیلنی ہے تو کھیلو، میرے نبی والی سیاست، معاف کرنا، درگزر کرنا، دشمن کو بھی سینے سے لگا لیا۔ بیٹی کا قاتل آیا اپنے سینے سے لگا لیا، اور کیا کہتے ہیں، چچا کا قاتل آیا، حمزہ کا قاتل، وحشی، اور آ کر کہنے لگا امن کا پناہ چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ منہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا میرے نبی نے، وہ یوں منہ چھپا کے آیا تھا اسے، آپ نے پہچانا نہیں، کہا پناہ چاہتا ہوں، آپ نے کہا ہے پناہ ہے، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آگے وحشی۔ آپ نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ تیرے سر پہ تلوار پڑتی، پر میں پناہ دے چکا ہوں، بیٹھ بول کیا کہتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کا رب کہتا ہے جو زنا کرے گا، شرک کرے گا، قتل کرے گا جہنم میں جائے گا، میں نے تینوں کام کی تو کوئی معافی ہے؟ آپ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان بنائے، عمل بنائے، معاف ہے۔ کہنے لگا یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں، کوئی چھوٹی بات بتائیں میری بخشش کی، اور تم نے مجھے پناہ دی ہے نا، کچھ کہو گے تو نہیں؟ آپ نے کہا تو فکر نہ کر، میں تو کچھ نہیں آکھ سکتا۔ آپ کہنے لگا کوئی اور گل دسو، تو آپ نے کہا اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں۔ وہ کہنے لگا
جسے چاہوں معاف کر دوں، مجھے معاف نہ کیا تو پھر میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ نے کہا میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تم توبہ کرو میں سب معاف کر دوں گا۔ کہنا یہ ٹھیک ہے، پھر اس نے کلمہ پڑھا اور سینے میں درد اتنا تھا، آپ نے فرمایا تجھے ایمان مبارک ہو پر میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے زخم تازہ ہو جاتے، میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے اتنا اندر میں درد تھا اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ بنا کے صحابی کا ٹائٹل دے کے جنتی بنوایا۔ میری نسل بیٹھے ہو، یہ سیاست کرنی ہے تو کرو، یہ دشمنی کی سیاست، یہ نفرت کی مذہب کے نام پہ نفرت، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین؟ میرے نبی کے دین کا نام ہے اسلام، سلامتی۔ میرے نبی کے دین کے عقیدے کا نام ہے ایمان، امن۔ میرے نبی کے باپ کا نام ہے عبداللہ، بندگی۔ میرے نبی کی ماں کا نام ہے آمنہ، امن والی۔ میرے نبی کے قبیلے کا نام ہے ہاشم، خدمت کرنے والے، کھانا کھلانے والے، مطلب بتا رہا ہوں۔ میرے نبی کو دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ، درگزر کرنے والی، اچھے اخلاق والی۔ میرے نبی کو دودھ پلانے والی کے خاندان کا نام ہے سعد، خوشبختی والا۔ کتنے خوبصورت نام میرے رب نے اپنے نبی کے گرد جوڑے، اس میں سے نفرت کہاں سے آئی؟ نفرت کہاں سے آئی؟ اللہ کے واسطے مولویوں کا اعلی کار مت بنو، سیاستدانوں کا اعلی کار مت بنو، ایسے لوگوں کے اعلی کار مت بنو جو تمہیں منفی راستوں پہ چلا کے تمہاری زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیں، اور نہ تم دنیا کے رہو نہ تم آخرت کے رہو۔ ہم خود تراشتے ہیں زمانے کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمارے رہبر، ہمارے قائد، ہمارے ہادی، ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے رب نے لاڈ سے محمد اور احمد اور حماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم ابو القاسم طہ یاسین، میرے نبی کو اللہ نے نام دیے، میرے نبی کے نسب کو آدم تک سنبھال کے رکھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زار بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ تو بچوں میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں، خالی تمہیں ایک اشارہ ہی دے سکتا ہوں کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو ایک راستہ، ایک دروازہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمدی بن جاؤ۔ میرے نبی نے زندگی گزار 11 شادیاں کی، 2 مہینے گھروں میں آگ نہیں چلتی۔ کیا اخلاق تھے کہ بیویاں قربان ہو رہی، سب کچھ دے کر بھی گھروں میں لڑائی ہے کہ زبان کا بول ٹھیک نہیں، گفتگو ٹھیک نہیں، اخلاق اچھے نہیں، درگزر نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو اپنے آپ میک اپ کرو، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اور آخری حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، اور فرضوں سے پہلے نوافل بھی سنت۔ کتنی سنتیں ہیں، بارش کے قطروں کی طرح سنتیں ہیں، صرف ایک جگہ کہا ہے میری ایک بہت بڑی سنت ہے۔ انس اگر تو کر گیا نا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا، میرے ساتھ ہو جائے گا۔ کیا ہے جی؟ کہ وہ یہ ہے، سننا غور سے، وہ یہ ہے
وہ یہ ہے اس دل میں زندگی بھر دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ پیدا ہونے دیں. انسان مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، امتی نہیں کہا، انسان 700 کروڑ انسان بس رہے ہیں اس وقت، اور میرے نبی فرما رہے ہیں اس دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دے، یہ میری سب سے بڑی سنت. تو میرا نبی 7 ارب سے کہہ رہا ہے تم آپس میں پڑھتے ہوئے نفرتوں کا شکار. تو میرے بچوں اپنے باہر کو خوبصورت بناؤ زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اور اندر کو خوبصورت بناؤ دل کی صفائی کے ساتھ. لوگ برائی کریں معاف کرو، لوگ برائی کریں جھاڑو پھیر دو، لوگ برا کہیں جھاڑو پھیر دو، صاف کرتے رہو، صاف کرتے رہو، صاف کرتے رہو. کل اللہ کا نبی باہیں پھیلا کر تمہیں گلے لگائے گا، تمہیں حوض کوثر کا پانی پلائے گا، اپنے ساتھ لے کر جنت الفردوس تک پہنچائے گا. چونکہ یہ 2 کام مارکیٹ میں ہیں ہی کوئی نہیں. نمازی کروڑوں ہیں، روزے دار کروڑوں ہیں، علم والے کروڑوں ہیں، لیکن میٹھے بول والے، دل کو صاف رکھنے والے دنیا میں ہیں ہی کوئی. تو ایک بول میٹھا کر لو، چپ رہنا سیکھو. ہماری ایک دوبند تھی، مر گئی ماسی شریفہ، بڑی غصے والی، چھوٹا جا قد، 5 دیا 9 ماتے سب انہوں نے سنگھاں دچایا. تو اور اس کے باوجود وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میں نے کوئی تویز دے، میری 9 ماں لڑدیاں میرے نال، من تویز دے ساریاں میری نوکر بن جاون. اور میری بہن نو تو پتہ ہے بھی تماشا تھا سارا ماسی دا اپنا. تو اس نے ایک چھوٹا سا پیپر لے کر نا الٹی سیدھے لکیریں لگائیں اور ایسے اور تہ کیا اسے، اور کہنے لگی ماسی شریفہ اے بڑا بڑا تویز ہے، ہن تیری جو لڑائی ہوئے نا تو اے تویز ایتھے رکھ لیں، چک مار کے بہ جائیں. تیری لڑائی موقع جانی اے دیکھی تویز ڈھلے نہیں نہ تو تیری خیر کوئی نہیں. اب وہ کیا تھا، اس کو چپ کرانا تھا. 1 ہفتے بعد آ گئی بی بی، سوری لڑائی موقع گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ جو چپ ہو گئی، ہوں کیا لڑنا. تو مجھ سے یہ سب بچے بچیاں تویز لے لو، کام آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کے استادوں کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں کہ بھائی جب غصہ چڑھے نا تو یہ تعویذ منہ میں رکھ لو تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. غصے کے وقت ایک ہستی صحیح بول سکتی ہے، نبی، بس. باقی غصے میں ہر آدمی اوور ہوگا، ہر آدمی اوور ہوگا. لہذا غصے میں کیا کرو، چپ ہو جاؤ. بیوی پہ آیا، بچے پہ آیا، شاگرد پہ آیا، ٹیچر پہ آیا، ماں پہ آیا، باپ پہ آیا، بھائی پہ آیا، غصہ ہے، نوکر پہ آیا، چپ ہو جاؤ. جب وہ لہر گزر جائے پھر بلا کے سمجھا دو تو معاملہ آسان ہو جائے گا. لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا. دل صاف کرو، زبان صاف کرو، نماز اچھی پڑھو، اپنے علم کے ساتھ انصاف کرو. آپس میں اگر کہیں تم کوئی لڑے ہوئے ہو، کوئی لڑکیاں آپس میں نہیں بولتی، کوئی لڑکے آپس میں نہیں بولتے، وہ لڑے ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے، اٹھ کے صلح کر لو. اور اگر یہاں کوئی خامد اپنی بیوی سے لڑا، جاتے جا کے صلح کر لے. کوئی بیوی لڑی بیٹھی تو خامد سے جا کے صلح کر لے. چونکہ خامد بیوی کی صلح ایسی عظیم شے ہے، جب میاں بیوی صلح کرتے ہیں اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. اور ایک تبلیغ کا کام ہے خوبصورت سا، جو اللہ آپ کو موقع دے اس میں وقت لگائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا، آپ کے اخلاق بنے گے، کردار بنے گا. البتہ اتنی بات میں آخری سب سے کہوں گا، آپس میں جو بھی لڑے ہوئے ہو، جو باہر بچے بچیاں سن رہے ہیں، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ٹیچر آپس میں کھٹ بٹ ہو جاتی ہے، سب صلح کر. جی کیا یہ بڑا مشکل ہے. ہاں ٹھیک ہے، اللہ کرے میں نکل جاؤں بھی تو میرا نکلنا بھی بڑی مصیبت ہے. اچھا بھائی میری بات کوئی سمجھ میں آئی؟ کرو گے نا انشاءاللہ، کرو گے نا. ایک چھوٹی سی بات آخری کر کے دعا کرا تھا. دیکھو بچوں، وہ انسان ہی نہیں جو خطا نہ کرے، وہ انسان ہی نہیں جو خطا نہ کرے، اور وہ رب بھی نہیں جو معاف نہ کرے. تو میرا رب اپنی رحمت کی مثال دیتا ہے، میرا رب اپنی رحمت کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، لو بلغت ذنوبک عنان السما. ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں،
ہمارے گناہ بھی تھوڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے کفر کا گناہ ہمارے دامن پر کوئی نہیں ہے، اور میرا رب کہتا ہے میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ جنہوں نے ایسٹرونومی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی خوفناک حد تک پھیلی ہوئی کائنات ہے کہ اس کو کسی طرف سے بھی مکمل نہیں دیکھا جا سکتا، اور میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایک مرد ایک عورت یوں گناہوں کو اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگائے اور پوری دنیا کے مفتیوں کے فتوے جہنم کے سن کر ایک دفعہ آ کر کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا، سارے ایک بول پہ کہوں گا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ اور پھر اس سے اگلی سنو، ان استقالنی عقلت له، پھر اگر تیری توبہ ٹوٹ جائے، دوبارہ ٹوٹ گئی تو اب کیا کر، تو پھر آنا میں پھر جوڑ کے دے دوں گا، پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی تو تو پھر آ جانا میں پھر جوڑ کے دے دوں۔ یہ تار ہے، یہ راڈ ہے، یہ ٹوٹ جائے تو ہم ویلڈ کریں گے تو نشان تو نظر آئے گا نا، نشان نظر آئے گا کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، نظر آئے گا نا۔ عقلت له کا کیا مطلب ہے کہ میں گیا یا اللہ یہ میری توبہ ٹوٹ گئی ہے جوڑ دے، تو اللہ کہتا ہے ایسے جوڑوں گا کہ جوڑ نظر بھی نہیں آئے گی، ایسی توبہ تیری۔ اور اگر تو اسے ایک دفعہ توڑ کے لایا یا 1,00,000 دفعہ توڑ کے لایا گا تو 1,00,000 ٹکڑے اس توبہ کے ہیں۔ یہ ایک بوتل ایک تمثیلی سامنے پیش کی ہوئی ہے، اس کو 1,00,000 جگہ سے جب جوڑا جائے گا تو کتنے نشان پڑیں گے، کتنے سامنے نظر آئیں گے۔ اور میرا رب کہتا ہے میں تیری 1,00,000 دفعہ ٹوٹی توبہ تجھے ایسے واپس کروں گا کہ ایک نشان بھی نظر نہیں آئے گا، صاف برتن تجھے دے دوں گا، صاف۔ میرے بچوں یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ مجھے جاوید چودھری کا فون آیا، آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں، کیوں؟ آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ کرو معاف ہو جاتی ہے، آپ کا نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اسے پھر معاف کریں گے؟ میں نے کہا یار تم تو بڑے قابل آدمی ہو، اتنے بیوقوف بن گئے ہو کہ تم نے اللہ اور طارق جمیل کو ایک کر دیا۔ میرا نوکر نہیں، میرا بیٹا بھی کرے گا تو میں اسے گھر سے نکال دوں۔ میرے باپ نے مجھے نکال دیا تھا گھر سے، تو مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل، مجھے نکال دیا گھر سے فزیکلی، تو مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جا۔ 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن، میں تو بشر ہوں، میں تو بیٹے کو نکال دوں گا۔ اور یہ اللہ ہے جو تعصر سے پاک ہے، میں اللہ کی رحمت کی طرف بلا رہا ہوں، میں گناہوں کی تھوڑا دعوت، میں اللہ کی، میری نسل کو اللہ کا پتہ کوئی نہیں، پتہ تو مولویوں نے خوفناک شکل اللہ کی دکھا دی ہے۔ میرا اللہ کریم ہے، مہربان ہے۔ تم ایک دفعہ کہتے ہو نا یا اللہ، تو جواب میں 70 دفعہ جواب کہو یا اللہ، کہو یا اللہ، زور سے کہو اللہ کی قسم، ہر بندے کے لیے 70 دفعہ جواب ہے لبیک 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 یا عبد۔ میرا بندہ میں حاضر ہوں، غلط کر کیا ہے۔ تم ایک دفعہ تم ماں سے کہو اماں کہے گی جی، پھر کہو اماں کہے گی پھر کہو اماں کہے گی بھوک نہیں۔ اور تم اپنے رب کو پکارو، ساری رات پکارو، سارا دن پکارو، ساری زندگی پکارو، ہر لمحے پکارو، وہ ایک دفعہ پکار کے جواب میں 70 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک 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 لبیک، حاضر حاضر حاضر۔ اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کے ان جذبوں کو اللہ عملی شکل دے دے، یہ جذبے عمل میں ڈھل جائیں تو بس ہمارا کام بن جائے، ہمارا کام آئے۔ تو بچوں آپ سب چھوٹی عمروں کے بیٹھے ہوئے، میں نے مانچسٹر میں بیان کیا تو ایک آ گیا نوجوان بڑا دکھی سا روتا، مولانا صاحب یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا؟ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کہا ہاں جی، یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا؟ میں کہا ہاں جی، یہ واقعی ٹھیک بات ہے؟ میں کہا یار بچیا تو 35 سال ہے، تو کتنے کو گناہ کیتے ہیں؟ چلو تو نے بہت گناہ کیے، 35 سال کے ہر لمحے میں تو نے گناہ، پاگل زمین سے آسمان تک گناہوں کی بھری ہوئی گندگی کو میرا رب
ایک آنسو پر دھو کے صاف کر دیتا. اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے. 70 سال نہیں، 70,000 سال نہیں، 70 کروڑ سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے، جو باہر بھی نہ نکلے، صرف اندر گھوم جائے، تیرے پیالے کو تر کر دے. وہ ایک قطرہ میرے تیرے 70,000 70 کروڑ سالوں کے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گا. میرا آپ کا اللہ ایسا ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اب تک جتنے ہم سے خطائیں ہوئی ہیں تم یہاں توبہ کر لو سارے، اور باہر نکل کر نئی زندگی شروع کرو. ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا؟ باہر بھی بچے سن رہے ہیں، سارے میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب باہر والے اندر والے، بڑی عمر چھوٹی عمر، اگر سچے دل سے کہا ہے تو آپ سب ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے، صاف سارا صاف. ہاں نماز نہیں پڑھی، اب علماء سے پوچھ لینا بھی اب میں نے نمازیں نہیں پڑھی کیا کروں، روزے نہیں رکھے کیا کروں، کسی کا حق مارا کیا کروں. گناہ معاف ہو گیا. جتنا اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، میرے نبی کی ایک اور حدیث سنو کہ اگر تم سارے نیک بن جاؤ نا تو اللہ تمہیں موت دے کے جنت میں بھیج دے گا، اور ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے بیٹھ کے روئیں گے، پھر اللہ انہیں معاف کر کے خوش ہو. یہ میرا آپ کا اللہ ہے. لہٰذا بڑے سے بڑی بھی خطا ہو جائے جھک کے مانگ لو، دروازے کھلے ہیں اس کی رحمت کے ہر وقت. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. تو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ درود شریف پڑھو. اچھا ایک اعلان ہے یہ آپ کے انتظامیہ کی طرف سے، چونکہ ماشاءاللہ آپ اتنے ذوق شوق سے آئے ہیں، اللہ اس کا سیلاب کو دے. اور اندر بچے بچیاں خواتین زیادہ ہیں، تو خواتین کے احترام میں یہ جو لڑکے بیٹھے ہیں آپ لوگ تشریف رکھیں گے. پہلے یہ ساری مستورات نکل جائیں، اس کے بعد اگر آپ نکلیں تو آپ کے انتظامیہ کی اور میری بھی درخواست ہے، احسان عظیم ہوگا. چونکہ اتنا بڑا رش ہے تو اس کو راستہ بھی چھوٹا ہے، نکلنے میں ذرا دقت ہوگی. تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ پہلے مستورات کو نکلنے دیں، اس کے بعد آپ نکلیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا.